السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم تاریخ اسلام چیپٹر نمبر 7 کا لاسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے اور فرقہ معتزلہ کے بارے میں ان ڈیٹیل جاننے کی کوشش کریں گے۔ مامون کے جو مذہبی عقائد تھے، خیالات تھے، نظریات تھے، اس کے بارے میں بھی تفصیلاً جاننے کی کوشش کریں گے۔ مامون کے مذہبی خیالات مورخین کے لیے ہمیشہ اختلافی بنے رہے۔ سنی مورخین اسے شیعہ اور شیعہ مورخین اسے دھوکہ باز اور امام رضا کا قاتل قرار دیتے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ تو وہ سنی تھا اور نہ وہ شیعہ، بلکہ ایک آزاد خیال مسلمان تھا۔ اپنی جو ارلی لائف ہے اس میں وہ شیعت کی طرف زیادہ مائل تھا، کیونکہ اس کا سارا ماحول اجمی تھا، کیونکہ اس کی ماں مراجل ایرانی نسل تھی۔ اس کا جو استاد تھا عطالیق جعفر برمکی، وہ بھی ایرانی تھا اور وہ اس پر پوری طرح حاوی تھا۔ فضل بن سہل اور اس کی بیٹی بوران شیعی خیالات کے زیر اثر تھی، لہٰذا اس پر اجمی اثرات نمایاں تھے۔ اہل بیت کو وہ خصوصی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس تعلق کی بنا پر امام علی رضا کو اس نے اپنا ولی عہد نامزد کر دیا اور ان پر انعام و اکرام اور مناصب کی بارشیں کی۔ خلفائے راشدین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا قائل تھا، مگر دیگر خلفائے راشدین کا احترام بھی پوری طرح کرتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں اس کے اپنے اشعار موجود ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے بے پناہ عقیدت تھی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے۔ وہ حافظ قرآن تھا اور علم قرآن و حدیث اور دیگر اسلامی علوم پر پورا عبور رکھتا تھا۔ زندگی کے آخری حصے میں معتزلہ کے زیر اثر اس کے عقائد و نظریات میں کافی چینجز آئیں۔ معتزلی نظریات کی وجہ سے اس نے خلق قرآن کا جو عقیدہ تھا نہ صرف تسلیم کیا، بلکہ ان عقائد کے فروغ کے لیے مخالفین پر ناروا سختیاں بھی کیں اور بے پناہ تشدد برتا۔ وہ علماء جنہوں نے اس کے ان باطل نظریات کی تکذیب کی، انہیں قید و بند میں ڈال دیا گیا اور کوڑے لگوائے گئے۔ ایک بار شام میں قیام کے دوران اس نے حاکم بغداد کو لکھا کہ تمام قاضیوں کو جمع کر کے معلوم کیا جائے کہ کون لوگ معتزلی عقائد پر یقین نہیں رکھتے، تاکہ انہیں حکومتی مناصب سے الگ کر دیا جائے۔ سارے ملک میں فرمان جاری کر دیا گیا کہ جو لوگ معتزلی عقائد پر یقین نہیں رکھتے انہیں اس کے سامنے حاضر کیا جائے۔ بہت کم لوگ ثابت قدم رہ سکے، تاہم امام احمد بن حنبل وہ مرد حق تھے جنہوں نے اس کے تمام احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں حق گوئی کی پاداش میں قید میں ڈال دیا گیا اور کوڑوں سے پٹوایا گیا۔ مامون رشید جو اپنی وسعت قلبی، عفو درگزر اور وسعت ظرف کی بنا پر مشہور تھا، اس معاملہ میں انتہائی متحزب واقعہ ہوا تھا۔ معتزلی عقائد کی اشاعت کے ضمن میں جو کچھ بھی سختیاں روا رکھی گئیں وہ اس زرعی دور کے رخ زیبا پر ایک بدنما داغ ہے۔ مملکت اسلامیہ میں اجمی علوم و فلسفہ کی اشاعت ہوئی تو اس کے اثرات سے مسلمان بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ یونانی منطق کے فروغ نے فلسفیانہ بحثوں اور مناظروں کو جنم دیا، جن میں اسلام کی عقائد و تعلیمات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھا جاتا اور ما بعد الطبیعیات عقائد میٹافزکس کی عقلی توجیہ کرنے کی کوشش کی جاتی۔ اس قسم کا رجحان رکھنے والے لوگ انہوں نے اسلام میں باقاعدہ ایک فرقہ کی شکل اختیار کر لی جسے معتزلہ کہتے تھے، اور معتزلہ کے عقائد رکھنے والے لوگ بنو امیہ کے دور میں ہی پیدا ہونے لگے تھے۔ چنانچہ معبد جانی نے خواجہ حسن بصری سے تقدیر کا مسئلہ دریافت کیا اور اس بات کا حوالہ دیا کہ اموی حکام اپنی زیادتیوں کو نوشتہ قدر پر قرار دیتے ہیں اور اس کا جواز پیش کر رہی ہیں، تو خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ کذاب اللہ تعالیٰ کے دشمن جھوٹے ہیں۔
معبد جانی نے تقدیر کے اس تصور کی بھرپور مخالفت کی اور بنو امیہ کی شدید مخالفت کی، چنانچہ عبد الملک کے حکم سے حجاج بن یوسف نے اسے قتل کرا دیا۔ تاہم اس کے بعد بھی غیلان دمشقی نے قدر کے عقیدہ، یعنی کہ انسان اپنے ارادوں میں آزاد ہے، اس لیے اپنے افعال کا، اپنے جو اعمال ہیں، وہ جو کام کر رہے ہیں، اس کا خود ذمہ دار ہے، اس کی تبلیغ جو تھی وہ جاری رکھی۔ معتزلہ کے اصل بانی جو تھے واصل بن عطا اور عمرو بن عبید، دو اشخاص تھے جنہوں نے امام جعفر صادق اور خواجہ حسن بصری سے علم حاصل کیا، اور ایک روز خواجہ حسن بصری کے حلقہ درس میں خوارج کے اس عقیدہ پر بحث چل نکلی کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب مسلمان رہتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے۔ واصل بن عطا اور اس کا ساتھی جو تھا، اس کا مسلک یہ تھا کہ وہ نہ مسلمان ہے نہ کافر۔ اس مسئلہ پر انہوں نے اپنے استاد سے شدت سے اختلاف رائے کیا اور ان کے حلقہ درس سے الگ ہو کر بصرہ کی جامع مسجد کے دوسرے کونے میں جا بیٹھے۔ اس پر خواجہ حسن بصری نے واصل کے بارے میں کہا احتزال عنا، وہ ہم سے الگ ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس فرقہ کو معتزلہ کہا جانے لگا۔ واصل بن عطا اور عمرو بن عبید نے یونانی فلسفہ کے زیر اثر رفتہ رفتہ بہت سے نئے عقائد وضع کیے اور اپنے بہت سے حامی بنا کر ایک فرقہ کی شکل اختیار کر لی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب یونانی منطق کے زور سے اسلام کے عقائد و نظریات پر شدید تنقید کی جا رہی تھی۔ معتزلہ بظاہر اسلام کے دفاع کے لیے کوشاں تھے، لیکن اس مقصد کے لیے انہوں نے اسلام کو اپنی عقل کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا، اور اس کے عقائد کا اب ہم دیکھیں گے کہ خلاصہ کیا ہے، ان کے عقائد کیا تھے۔ تو معتزلہ عقل کی برتری کے قائل تھے، اور وہ ہر چیز کو منطق اور عقل کے معیار پر پرکھتے تھے، اور جو تعلیمات اسلامی انہیں اپنی عقل سے ماورا نظر آتی تھیں وہ ان کی عقلی توجیہات کر لیتے تھے، اور اسی وجہ سے مغربی مفکرین نے انہیں عقلیت پرست ریشنلسٹ قرار دیا ہے۔ معتزلہ کا جو دوسرا عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ قرآن پاک کا صرف مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، الفاظ کا جامہ انہوں نے خود پہنا ہے۔ اس کو وہ کچھ اس انداز میں بیان کرتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے اور ہر مخلوق حادث فنا ہونے والی ہوتی ہے، اس لیے قرآن پاک بھی حادث ہے، نعوذ باللہ۔ ان کا یہ خیال بھی تھا کہ فانی افعال سے متعلقہ قوانین ماحول کی تبدیلی کے ساتھ بدلتے رہتے۔ اس عقیدہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حکمران قرآنی احکام کو تبدیل کر سکتے تھے، اس وجہ سے بعض حکمرانوں نے اس کی سرپرستی کی اور علماء حق نے اس کی شدید مخالفت کی۔ معتزلہ کے اگر آخرت کے بارے میں عقائد جاننے کی کوشش کریں تو اس میں یہ تھا کہ وہ قیامت کو مردوں کے جی اٹھنے کے بھی قائل نہ تھے۔ ان کے نزدیک قیامت کا تمام مفہوم مادی اجسام سے نہیں بلکہ روحانی احساسات سے متعلق ہے۔ خداوند تعالیٰ کا ادراک بھی روحانی آنکھوں سے ہی ممکن ہے، اور جزا و سزا بھی روحانی احساسات ہی کی شکل میں ممکن ہے، یعنی کہ اس کا کوئی میٹیریل یا فزیکل وجود موجود نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ تقدیر کے بھی قائل نہ تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان اپنے تمام افعال میں خود مختار ہے، اسی وجہ سے اسے نیک کاموں کی جزا اور برے کاموں کی سزا ملے گی۔ وہ تقدیر کے تصور کو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کے منافی خیال کرتے تھے، اور اپنے فرقے کو اہل عدل و توحید کہتے تھے۔ معتزلہ ہر چیز کو عقل و شعور کی حدود میں لانے کی کوشش کرتے تھے، ذاتی باری تعالیٰ تک چونکہ ان کی عقل اور منطق کے ذریعے رسائی ممکن نہ تھی، اس لیے انہوں نے یہ عقیدہ گھڑا کہ ذات حق اور دراصل صفات حق ہی کا نام ہے، اور رب کریم کا اس طرح کا کوئی الگ وجود نہیں ہے جس کو مادی آنکھوں سے دیکھا جا سکے۔ علماء اہل سنت اسے اللہ کے وجود کا انکار قرار دیتے ہیں۔ ان کے عقائد میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا عقیدہ بھی شامل تھا۔ وہ اپنے عقائد کی اشاعت
کرنا جو ہے وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ یہ لوگ اپنے عقائد کو پھیلانے کے لیے اس حکم خداوندی کا سہارا لے کر تشدد بھی کرتے تھے، یعنی کہ مار پیٹ کے بھی وہ اپنے عقائد پہ عمل درآمد کروانے کی کوشش کرتے تھے۔ معتزلہ کے جو بانی تھے ان کا دعویٰ تھا کہ وہ ہر چیز کو عقل پر پرکھتے ہیں اور اپنے عقائد کو پھیلانے کے لیے عقل ہی کو اپیل کرتے ہیں، لیکن قدرت کی ستم ظریفی دیکھیں کہ عقلی استدلال سے یہ مذہب بہت کم لوگوں میں قبولیت حاصل کر سکا اور اپنے عروج کے لیے اس نے سرکاری سرپرستی کا سہارا لیا۔ وہ حکمران جو قرآنی احکامات سے آزاد ہو کر قانون سازی کرنے کے حق میں تھے، انہوں نے اس کی سرپرستی کی۔ اموی خلیفہ یزید بن ولید بن عبد الملک نے کھلم کھلا اس عقیدہ کو اپنایا، تاہم اس فرقہ کی اصل اشاعت عباسی دور میں ہوئی۔ عمر بن عبید منصور کا بچپن کا دوست تھا، اس لیے منصور کے دربار میں عمرو اور واصل بن عطا کو بہت بلند مرتبہ حاصل ہو گیا۔ منصور معتزلی عقائد کا مداح ہونے کے باوجود کھلے عام اس کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ سرکاری سرپرستی حاصل ہوتے ہی واصل بن عطا نے تمام اسلامی ممالک میں اپنے نقیب بھیج دیے۔ منصور نے پہلوی، سریانی، یونانی اور ہندی زبانوں سے حکمت و فلسفہ کی کتابیں ترجمہ کروائیں تو فلسفیانہ مباحث کی گرم بازاری ہو گئی اور معتزلی عقائد کو فروغ حاصل ہوا۔ معتزلہ کا خاص طریقہ کار مناظرہ، جس میں منطق کے زور سے اپنے مخالفین کو شکست دی جاتی تھی اور عوام الناس کو اپنے حق میں ہموار کیا جاتا تھا۔ ان مناظروں سے فلسفیانہ شگافیوں کو اس قدر فروغ حاصل ہوا کہ فقہا نے ان کو دینی ذوق کے خلاف قرار دیا اور ہارون الرشید نے ایسے مناظروں پر پابندی عائد کر دی تھی۔ معتزلہ کی بھرپور سرپرستی کا دور عہد مامون سے شروع ہوتا ہے۔ مامون نے خود مناظروں کا اہتمام کروایا۔ ابو الفضیل الاف اس کا محبوب مناظر تھا۔ تمام جو اضلاع تھے وہاں پہ مناظرہ کی مجالس مقرر کی گئیں، منعقد کروائی گئیں اور سرکاری سرپرستی میں اعتزال دن دگنی رات چگنی ترقی شروع ہوئی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اعتزال جو خود عقل کی برتری کا قائل تھا، اپنے پھیلاؤ کے لیے عقل کی بجائے سرکاری دباؤ کا محتاج تھا۔ مامون الرشید نے حاکم بغداد کے نام ایک تفصیلی حکم نامہ بھیجا جس میں محدثین کو خوب مطعون کیا گیا اور خلق قرآن کا اقرار نہ کرنے والے قاضیوں کو ان کے عہدوں سے معزول کر دیا۔ مامون نے معزز محدثین کی گرفتاری کے احکام بھی صادر کیے۔ 7 محدثین کو گرفتار کر کے دارالخلافہ بھیجا گیا اور ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ ان سے خلق قرآن کا اقرار کروایا جائے اور پریشرائز کر کے ان سے خلق قرآن کا اقرار کروا لیا گیا۔ معتزلہ کو اپنے مسلک کی اشاعت کے لیے وسیع اختیارات حاصل ہو چکے تھے۔ مامون نے خود اس معاملہ میں اس حد تک غلو سے کام لیا کہ فتنہ خلق قرآن پر اعتراض کرنے والے علماء کو سخت ایذائیں پہنچائی، سخت ان کو تکلیفیں دی۔ ان میں محمد بن نوح اور احمد بن حنبل بھی شامل تھے، جن کو جو ہے وہ پابہ زنجیر بغداد لانے کا حکم دیا، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے مامون کا انتقال ہو چکا تھا، ڈیتھ ہو چکی تھی۔ تاہم وہ مرتے ہوئے اپنے جانشین معتصم کو یہ وصیت کرتا گیا کہ امام احمد بن حنبل پر سختی کی جائے۔ معتصم اور امام احمد بن حنبل کا کس طرح سے سلسلہ رہا فرقہ معتزلہ کے حوالے سے، تو معتصم نے تخت نشین ہوتے ہی امام احمد بن حنبل اور محمد بن نوح کو بغداد لانے کا حکم دیا اور ان کو پابہ زنجیر رکع سے بغداد لایا گیا۔ محمد بن نوح راستے میں ہی وفات پا گئے۔ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہوئے کافی دن اور ہفتے اور مہینے اور سال ہر سال بھی گزر جاتے تھے، کیونکہ فاسٹ مینز آف ٹرانسپورٹیشن اویلیبل نہیں تھے۔ تو اس لیے محمد بن نوح جو تھے ان کی راستے میں ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل کو مناظرہ کے ذریعے خلق قرآن کا
قائل کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب دلائل ناکام ہو گئے تو کوڑوں کی سزا دی گئی۔ امام احمد بن حنبل نے یہ سب کچھ نہایت صبر سے برداشت کیا۔ آپ ہر کوڑے کے جواب میں یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے دلیل پیش کرو تو میں ابھی آپ کی بات مان لوں۔ معتصم امام احمد بن حنبل کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا چاہتا تھا، لیکن قاضی ابن ابی داؤد جو ہے وہ اس کو مسلسل اکساتا رہا ان کے خلاف۔ معتصم کے بعد جو خلیفہ آتا ہے واسق باللہ، وہ اس معاملے میں معتصم سے بھی زیادہ متشدد تھا۔ اس نے امام احمد بن حنبل کو قید میں ڈالے رکھا۔ علم حدیث کے ایک بزرگ احمد بن نصر کا سر خود اپنے ہاتھ سے قلم کیا، اور اس کے تعصب کا یہ عالم تھا کہ اس نے رومیوں کی قید سے صرف ان مسلمان قیدیوں کو رہا کروایا جنہوں نے خلق قرآن کا اقرار کیا۔ واسق نے بعض دوسرے بزرگوں کو بھی قتل کروایا۔ واسق کے بارے میں ایک مرتبہ حدیث کے ایک عالم عبد الرحمن عبداللہ نے قاضی ابن داؤد کو بالکل لاجواب کر دیا۔ انہوں نے قاضی سے پوچھا کہ یہ عقائد جن کا تم ہم سب سے اقرار کروانا چاہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علم میں تھے کہ نہیں؟ قاضی نے جواب دیا کہ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ جانتے تھے۔ انہوں نے قاضی سے پوچھا تو پھر جس چیز کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناجائز سمجھا اس کو تم کیسے جائز قرار دیتے ہو؟ اس پر واسق مسکرایا اور کہا جاتا ہے کہ اس نے احتجاج سے توبہ کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ آخری عمر میں اس نے امام احمد بن حنبل کو جیل سے رہا کر کے شہر بدر کر دیا تھا۔ بالآخر امام احمد بن حنبل کی قربانیاں رنگ لائیں اور ان کی استقامت کی وجہ سے برسر اقتدار لوگ بھی اپنے عقائد پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور واسق کے بعد جو پھر خلیفہ آتا ہے متوکل، اس نے معتزلہ کے بارے میں حکومت کا طرز عمل بدل ڈالا۔ اس نے شافعی عقائد قبول کر لیے، علماء حدیث کی قدر افزائی کی، امام احمد بن حنبل کی قدر و منزلت کی گئی، اور معتزلی اراکین حکومت کو معزول کر کے اس فتنہ کا سدباب کیا گیا۔ چوتھی صدی ہجری کے آغاز میں ابو الحسن اشعری نے کافی مقبولیت حاصل کر لی۔ یہ مشہور معتزلی عالم ابو علی جبائی کے شاگرد تھے اور مدت تک معتزلی رہے، لیکن بالآخر تائب ہو گئے، مینس کے توبہ کر لی۔ عام علماء اہل سنت یونانی فلسفہ اور منطق سے واقف نہیں تھے، اس کے برعکس علامہ اشعری علم الکلام سے خوب آگاہ تھے۔ انہوں نے معتزلہ کا اپنا ہتھیار منطقی استدلال نہایت کامیابی کے ساتھ معتزلہ ہی کے خلاف استعمال کیا۔ قاضی ابو بکر باقلانی اور امام غزالی نے بھی علامہ اشعری کی پیروی کی اور اپنے شاگردوں کے ذریعے اپنے خیالات کو دور دور تک پھیلا دیا۔ عبد المومن حاکم اندلس و افریقہ نے معتزلی عقائد کو اپنے علاقوں سے جبراً ختم کر ڈالا، اور اس طرح سے یہ جو فرقہ تھا یہ معدوم ہو کر رہ گیا، ختم ہو گیا آہستہ آہستہ۔